پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ محرم شریف سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ لوگ یہ سمجھیں بھی کہ ہم نے ان کا خیال ہو بھی جو اسلامی تعلیمات کے ساتھ اس طرح آگاہی اور واقفیت نہیں رکھتے کہ ہم نے شروع کرنا ہے جنوری سے، تو پھر بھی جب قومیں نیا سال شروع کرتی ہیں تو وہ تو اپنا محاسبہ کرتی ہیں۔ جشن تو وہ لوگ مناتے ہیں جنہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا ہو، اور جن قوموں کا حال یہ ہو کہ وہ دنیا کے ہر خطے میں پس رہے ہوں، اور جس ملک کا یہ حال ہو کہ وہاں کچھ لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، تعلیمی معیار بڑا پریشان کن ہو، لوگ انتہائی آزمائش میں وقت گزار رہے ہوں، ان لوگوں نے جشن منانے۔ ہمارے تو ذمہ یہ تھا کہ ہم حساب کرتے کہ یہ سال گزرا ہے، کتنی نمازیں میری رہ گئی، کتنے خیر کے کام تھے جو میں نہ کر سکا۔ ہمیں تو اس بات پہ رونا تھا کہ یہ سال بھی میری زندگی سے مائنس ہو گیا اور ابھی تک میں اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کر سکا۔ ایک سال اور گزر گیا اور میرے اندر کوئی بھی پرہیزگاری، نیکی، خیر والی تبدیلی نہ آ سکی۔ ہمیں تو اپنا حساب کرنا تھا۔ یہ سال بھی گزر گیا اور مسلمان کھل کے اس سال نہ بیت اللہ کی زیارت کر سکے، نہ روضہ رسول کی حاضری دے سکے۔ تو یہ تو مقام استغفار ہے، تو مقام توبہ ہے، اور قوم کو لگا دیا گیا ہے، بس وہ ایک چکر میں پڑ گئی ہے، جو بھی موقع ہے بس وہ کسی نہ کسی جگہ پہنچ جاتی ہے۔ اور ہم ہیں کہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہوا کدھر کی ہے، سوچتے سمجھتے بھی نہیں، اور اس کے پیچھے چل نکلتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو پچھلے سال کی غلطیوں سے اللہ سے معافی مانگیں، کمزوریوں سے، اور نئے سال کے لیے اپنے ارادوں کو وضو کرائیں، اپنی نیتوں کو صفائی دیں، کوشش کریں کہ یہ سال جو آیا ہے میں اللہ کی فرما برداری میں گزاروں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں گزاروں گا، میں اپنے دین کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے کچھ کر کے دکھاؤں گا، میں اپنی طبیعت کے اندر وہ چیزیں پیدا کروں گا کہ میرا وجود نفع والا ہو، میری بات نفع والی ہو، میرا کردار نفع والا ہو، میں کسی کو کچھ دے سکوں۔ شوق ایسا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ذی الحج کی آخری رات تھی، اگلے دن محرم شروع ہونا تھا، تو آپ کے خادم کہتے ہیں کہ فرمانے لگے یار سال بدل گیا تو ہمیں بھی بدل نہیں جانا چاہیے۔ تو میں نے عرض کی حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے ایک سال اور کم ہو گیا ہے، اب ہمیں کچھ نیکی بڑھا لینی چاہیے۔ یہ ایک سال اور گزر گیا، اگر تھوڑی مہلت مل گئی ہے تو ان ایام میں رب رب کر لینی چاہیے، کوئی خیر ہمیں جمع کر لینی چاہیے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمارے حال پہ اللہ رحمت فرمائے۔ انسان کی زندگی میں جو چیزیں اسے بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں اور بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، دنیاوی معاملات سے لے کر روحانی، اخلاقی، قلبی اور قرب الہی کے معاملات تک کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، ان میں ایک بڑی چیز غفلت ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے جو ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے۔ یہ ڈھیر سارے لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے، اہل خانہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، کئی موقع پر والدین بھی مطالبہ کرتے ہیں، غرباء بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ امیروں کی ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ اور یہ بڑی لازمی سی بات ہے کہ کسی چیز پر جب توجہ رہتی ہے تو وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے۔
اور جب عدم توجہی کا لوگ مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جو عدم توجہ ہے اسی کو غفلت کہتے ہیں، اور جب انسان کے مزاج پر غفلت طاری ہوتی ہے اور غفلت اس پر پوری طرح غلبہ کر لیتی ہے تو پھر اس کی زرخیز زمین کو وہ بنجر کرتی ہے۔ غفلت انسانی دل کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے اور انتہائی تکلیف اور ضرر کا باعث ہے۔ دلوں پر جو قحط نازل ہوتا ہے، قحط، ویران ہو جاتے ہیں دل، اور جو دلوں پر خشکی نازل ہوتی ہے کہ طبیعتیں خشک ہو جاتی ہیں، یہ غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں نا، اپنے معاملات کا دھیان نہیں رکھتے، دیکھیں نا، آپ کو کھانا کھاتے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کھانا بھی غیر معتدل کھا لیا جائے تو وہ انسان کی طبیعت کے لیے باعث ضرر بن جاتا ہے، نقصان کا باعث بنتا ہے۔ بات کرتے ہوئے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کئی دفعہ جملے ایسے نکل جاتے ہیں جو انسان کے لیے پھر شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ انسان کو غافل ہو کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، غافل ہو کر، مدہوش اور بے ہوش ہو کر نہیں۔ غفلت دل کو ویران کرتی ہے، طبیعت میں خشکی لاتی ہے۔ غافل کبھی نہ بنے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اقترب للناس حسابہم، فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ٹائم آ گیا حساب دینے کا، لیکن وہ بھی غافل ہیں۔ ہمارے جو زیادہ تر نقصان زندگی میں ہوئے ہیں وہ صرف ہماری غفلت کی وجہ سے ہوئے۔ ہم نے چیزوں پر توجہ نہیں دی، چیزیں گڑبڑ ہو گئیں۔ جس آدمی نے پھول لگائے ہوں، پھل لگائے ہوں، کھیتی لگائی ہو، وہ دانہ ڈال کے پانی دے کے فارغ نہیں ہو سکتا، اسے توجہ کرنی پڑتی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا مالی جیندے ہون تو پھر بوٹے سوکھدے نہیں۔ اگر موجود ہونا ان کو سینچنے والا، رکھوالی کرنے والا، تو پھر ان کی جڑیں کبھی خشک نہیں ہوا کرتی۔ ہماری جو غفلتیں ہیں یہ بڑی ضرر کا باعث ہیں، نقصان کا باعث، اور مجبوری معاف ہوتی ہے، غفلت معاف نہیں ہوتی۔ اسکول میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو ایک مجبوری ہو گئی جی، خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی تو اساتذہ اس پر سزا نہیں دیتے۔ کوئی خوشی کا موقع ہے گھر میں، فیملی میں کسی کی شادی ہے، اساتذہ اس پر سزا نہیں دیتے۔ لیکن اگر کبھی پتہ چلتا تھا نا کہ یہ گھر سے تو آیا تھا لیکن مدرسے نہیں آیا، یہ اسکول نہیں آیا، رستے میں غافل ہو گیا، تو یہ بات خوفناک تھی۔ یہ قابل سزا جرم تھا کہ تو غافل ہو گیا اپنی پڑھائی سے، تو گھر سے آیا اور یہاں نہیں آیا۔ غفلت قابل سزا ہوتی ہے، مجبوری کی معافی ہوتی ہے۔ ہمارا آج کا جو مسئلہ ہے وہ غفلت کا ہے۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں، سمجھدار بھی ہیں، سیانے بھی ہیں، معاملہ فہم بھی ہیں، باشعور بھی ہیں، تعلیم کی ڈگریاں بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگیوں کی تکلیفوں کو دیکھا جائے اور بے آباد روح کو دیکھا جائے اور سجدوں سے ان کی دوری کو دیکھا جائے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پتہ سارا ہے لیکن لے ڈوبی ہے غفلت، توجہ نہیں کی۔ لائق بچہ بھی نالائق ترین زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ اس کے لائق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا توجہ کرنا بھی تو ضروری ہے نا۔ نرے لائق کا کیا فائدہ اگر وہ محنتی نہیں، اگر وہ توجہ ہی نہیں کرتا، اپنا سبق دھیان سے سنتا پڑھتا ہی نہیں، تو جتنا مرضی لائق ہو پیچھے رہ جائے گا۔ اور کئی نالائق ہوتے ہیں، رٹا لگا کے پاس ہوتے ہیں، پر چلو رٹا تو لگاتے ہیں نا، محنت تو کرتے ہیں نا، جدوجہد تو کرتے ہیں۔ کئی نالائق جدوجہد کے باعث آگے گزر جاتے ہیں
اور کوئی اسی چکر میں رہ جاتے ہیں، میں بڑا لائق ہوں، کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، ہفتہ تیاری کر کے پاس ہو جاؤں گا۔ اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھائیں، اور غفلت اس کے لیے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پلاننگ کرنے کی نہیں، فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں نے اب غفلت کرنی۔ ہم نہ جب بھی کوئی پروگرام بناتے ہیں تو منصوبہ بندی شروع کر دیں، منصوبہ بندی نہ کریں، فیصلہ کریں، کہیں کہ میں نے غافل نہیں ہونا۔ غفلت غرق دنیا کا نام ہے، اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں۔ آپ دیکھیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جنگ میں پیچھے رہ گیا تھا، میرا خیال تھا کل چلا جاؤں گا، گھوڑے اور سواریاں میرے پاس تیز ہیں، مضبوط ہیں، پرسوں چلا جاؤں گا، تیزی سے بھاگ کے میں پہنچ جاؤں گا، میں قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، لیکن بس تھوڑی سستی ہو گئی، ذرا غفلت ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جب سب لوگ چلے گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں اور میں پیچھے رہ گیا، تو پھر جب چند دن گزر گئے اور محبوب کے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا، تو اب میں غور کرتا سمجھتا تو مجھے مدینے میں یہاں بزدل لوگ نظر آتے، اور کون نظر آتے؟ جو منافق تھے، وہ منافق بزدل دکھائی دیتے، یا مجھے عورتیں اور بچے دکھائی دیتے۔ میں پریشان ہوا، حضور واپس آ گئے۔ جنہوں نے بہانے کیے تھے نا منافقین نے، یہ مجبوری تھی اس لیے نہیں جہاد پہ گئے، یہ جنہوں نے بہانے کیے تھے انہیں مل گئی معافی، اور میں نے سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں غافل ہو گیا تھا۔ اب کہتے ہیں میں نے جب کہا نا حضور سستی ہو گئی تھی، ذرا غفلت ہو گئی، تو بندہ محبوب سے غافل ہو جائے، بندہ وہیں سے غافل ہو جائے جو دم غافل